اگر اختیار صرف ایک دن کے لیے ملے تو انسان کیا چنتا، انصاف یا اپنی خواہش؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ہمیشہ طاقت سے دور رہا، مگر تقدیر اسے صرف 24 گھنٹوں کے لیے تخت پر بٹھا دیتی ہے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بادشاہ ہونا حکم دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ہر فیصلہ وقت سے لڑ رہا ہے، اور ہر خاموشی ایک سوال بن جاتی ہے: کیا اصل بادشاہ وہ ہے جو حکومت کرے، یا وہ جو خود پر قابو رکھے؟ یہ کہانی انسان، اختیار اور وقت کے درمیان ایک گہرا مکالمہ ہے۔ شہر سلطانیہ کی تنگ گلیوں میں، جہاں غربت کی چادر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ایک سادہ سا آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا عالمگیر۔ عالمگیر ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا، مگر فصل کی پیداوار سے نہ تو اس کی ضروریات پوری ہوتی اور نہ ہی اس کے خاندان کی۔ وہ ہمیشہ طاقت والوں کی مرضی کا پابند رہا، جاگیرداروں کی ظلم کی زد میں، درباریوں کی سازشوں کا شکار اور بادشاہ کی عدالت کی بے حسی کا گواہ۔ عالمگیر کا دل انصاف کی پیاس سے بھرا تھا، مگر اس کی آواز کبھی سنائی نہ دی۔ وہ سوچتا، اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی طاقت مل جائے تو میں سب کچھ بدل دوں گا۔ ایک رات جب چاند آسمان پر مکمل طور پر چمک رہا تھا، شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ سلطان ظالم، جو اپنی سختی اور ظلم کی وجہ سے مشہور تھا، اچانک بیمار ہو گیا۔ درباری ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ سلطان کی جان بچانے کے لیے ایک قدیم رسم ادا کی جائے گی۔ سلطنت کی روایات کے مطابق اگر بادشاہ کی جان خطرے میں ہو تو ایک عام آدمی کو، جو کبھی طاقت کی لذت نہ چکھے ہو، 24 گھنٹوں کے لیے تخت پر بٹھایا جائے گا۔ یہ رسم اس لیے تھی کہ تقدیر دیکھے کہ کیا وہ شخص سلطنت کو بچا سکتا ہے یا نہیں۔ عالمگیر کا نام چنا گیا۔ عالمگیر کو دربار میں لایا گیا۔ اس کی پھیکی سی جلیبیں، جو کھیتوں کی مٹی سے سنی ہوئی تھیں، اب تاج و تخت کی چمک میں ڈوب گئیں۔ درباری اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے، مگر عالمگیر کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ میرا موقع ہے، وہ سوچ رہا تھا، اب میں ان سب کو سبق سکھاؤں گا۔ جب عالمگیر تخت پر بیٹھا تو اس کے سامنے پہلا معاملہ پیش ہوا۔ ایک جاگیردار جس نے عالمگیر کے گاؤں کو برسوں سے لوٹا تھا، عدالت میں کھڑا تھا۔ وہ ایک غریب کسان کی زمین چھیننا چاہتا تھا جو عالمگیر کا پرانا دوست تھا۔ جاگیردار نے کہا، ہمارے اجداد کی روایات کے مطابق یہ زمین میری ہے۔ عالمگیر کا دل غصے سے بھر آیا۔ اس کی خواہش تھی کہ فوراً حکم دے دے، جاگیردار کو قید کروا دے، اس کی جائیداد ضبط کر لے۔ مگر عالمگیر رک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال گونج اٹھا، کیا یہ انصاف ہے یا میری ذاتی کینہ؟ وہ خاموشی سے سوچنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا، صرف 24 گھنٹے۔ اگر وہ اب طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو سلطنت کی بنیاد ہل جائے گی۔ عالمگیر نے گہرا سانس لیا اور کہا، اس معاملے کی تفتیش کروائی جائے، روایات کو دیکھا جائے، مگر غریب کی آواز بھی سنی جائے۔ جاگیردار حیران رہ گیا، اور عالمگیر کے اندر ایک سکون آیا۔ یہ فیصلہ اس کی خواہش کے خلاف تھا، مگر ضمیر کی آواز تھی۔ شام ہوئی تو دربار میں ایک اور مسئلہ آیا۔ سلطان کی بیٹی شہزادی لیلا، جو خوبصورت اور ذہین تھی، عالمگیر کے سامنے آئی۔ وہ کہنے لگی، میرے والد کی بیماری کی وجہ سے سلطنت خطرے میں ہے۔ آپ کو تخت پر بیٹھے ہوئے ایک وارث کا اعلان کرنا چاہیے۔ دراصل درباری شہزادی کو شادی کے لیے تیار کر رہے تھے تاکہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ عالمگیر کی نگاہ شہزادی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، مگر طاقت کی چاہت بھی۔ عالمگیر کا دل دھڑکا۔ اس کی ذاتی خواہش تھی کہ شہزادی سے شادی کر لے، تخت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لے۔ یہ ایک خواب تھا، ایک عام آدمی کا خواب۔ مگر عالمگیر نے سوچا، کیا یہ انصاف ہے؟ شہزادی کی مرضی کیا ہے؟ سلطنت کی روایات کیا کہتی ہیں؟ وقت کی کسری اسے دبوچ رہی تھی۔ ہر لمحہ گزر رہا تھا جیسے ریت کا ذرہ۔ عالمگیر نے کہا، شہزادی، آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہوگی۔ میں تخت پر رہتے ہوئے سلطنت کی بھلائی کا حکم دوں گا، نہ کہ ذاتی فائدے کا۔ شہزادی کی آنکھوں میں احترام جھلک اٹھا، اور عالمگیر کو احساس ہوا کہ طاقت کا اصل امتحان خود پر قابو رکھنا ہے۔ رات گہری ہوئی تو عالمگیر تخت سے اترا اور شہر کی گلیوں میں گھومنے نکلا، جو اب اس کی حکمرانی کے تحت تھیں۔ وہاں غریب لوگ جمع تھے جو برسوں سے ظلم سہتے آئے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہا، بادشاہ صاحب، ہمارے بچوں کو روٹی نہیں ملتی، جاگیردار ہماری محنت کھا جاتے ہیں۔ عالمگیر کا دل پگھل گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ فوراً سب جاگیرداروں کو سزا دے، ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دے۔ یہ ایک انقلاب ہوتا، مگر عالمگیر رک گیا۔
اس کے ذہن میں فلسفیانہ سوال گونج رہا تھا، کیا اصل بادشاہ وہی ہے جو حکم دے یا وہی جو اپنے جذبات پر قابو رکھے؟ اگر وہ جلد بازی کرے گا تو سلطنت میں افراتفری پھیل جائے گی اور کل صبح جب سلطان واپس آئے گا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ عالمگیر نے حکم دیا، کل صبح سے ٹیکس کم کیا جائے گا اور غریبوں کے لیے انصاف کی عدالت قائم کی جائے گی، مگر یہ تبدیلی تدریجی ہوگی تاکہ سلطنت مستحکم رہے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور عالمگیر کو احساس ہوا کہ انصاف صبر کا نام ہے، نہ کہ انتقام کا۔ رات کے آخری پہر میں عالمگیر تنہا تخت پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ وقت ختم ہونے والا تھا، صرف چند گھنٹے بچے تھے۔ دربار میں ایک آخری معاملہ آیا۔ سلطان کا بھائی جو ایک ظالم درباری تھا، عالمگیر کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک عام آدمی ہیں، تخت آپ کا حق نہیں، مجھے حکم دے کہ میں سلطنت سنبھالوں۔ عالمگیر کو یاد آیا کہ یہ وہی درباری تھا جس نے عالمگیر کے بھائی کو جھوٹے الزام میں قتل کروایا تھا۔ خواہش نے اسے دبایا، اب انتقام لے لو، اسے سزا دو۔ عالمگیر کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کا جسم کانپ رہا تھا، وقت کی دھوپ اسے جلا رہی تھی، مگر اس نے ضمیر کی آواز سنی۔ نہیں، وہ بولا، میں تخت پر بیٹھا ہوا انصاف کروں گا، آپ کی تفتیش ہوگی مگر سزا قانون کے مطابق ہوگی۔ درباری غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، مگر عالمگیر کے اندر ایک روشنی جگمگا اٹھی۔ صبح ہوئی، 24 گھنٹے ختم ہو گئے، سلطان صحت یاب ہوا اور تخت پر واپس آ گیا۔ عالمگیر کو واپس گلیوں میں بھیج دیا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ دربار میں افواہیں تھیں کہ عالمگیر نے سلطنت بچا لی تھی۔ اس کی حکمرانی میں کوئی افراتفری نہ ہوئی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں امید جاگی۔ سلطان نے عالمگیر کو بلایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل بادشاہ وہی ہے جو خود پر قابو رکھے۔ عالمگیر واپس اپنے کھیتوں میں لوٹ آیا، مگر اب وہ مختلف تھا۔ طاقت کی لذت اسے ملی تھی، مگر اس نے سیکھا کہ انسانیت کا اصل اختیار ضمیر ہے۔ ہر فیصلہ ایک لڑائی تھی، انصاف اور خواہش کے درمیان، اور عالمگیر نے انصاف کو چنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت محدود ہو یا لامتناہی، بادشاہ ہونا خود کو جیتنے کا نام ہے۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر سوال باقی رہتا ہے، اگر آپ کو ایک دن کی طاقت ملے تو کیا چنیں گے، اپنی خواہش یا انصاف؟